بہت سی شادیوں میں ایک سوال اکثر خوف کی وجہ بنتا ہے۔ ماہر نفسیات طاہرہ رباب کی ریسرچ کی روشنی میں آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں جائیں گے جو کئی رشتوں میں درار ڈال دیتا ہے۔ یہ سوال دراصل صرف ایک شک نہیں ہوتا، اکثر یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ رشتے کی بنیادیں شاید کمزور ہو رہی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب میاں بیوی کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں کوئی ایسی دوری آ گئی ہے جسے وہ سمجھ نہیں پا رہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نوبت آتی ہی کیوں ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم 5 اہم نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ آخر یہ تیسرا شخص آتا ہی کیوں ہے۔ پھر مرد اور عورت کی الگ الگ ضرورتوں کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد دھوکے کی کچھ علامات کو پہچانیں گے۔ یہ بھی دیکھیں گے کہ نئی نسل کو کیا خطرات درپیش ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، رشتے کو بچانے کے کچھ طریقوں پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی تیسرا شخص اچانک سے نہیں آ جاتا۔ وہ رشتے میں تبھی داخل ہوتا ہے جب اس رشتے میں موجود 2 لوگ خود جانے انجانے میں اس کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جگہ بنتی کیسے ہے؟ یہ جگہ ایک ویکیوم یعنی ایک خلا کی طرح ہوتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بے وفائی دراصل کسی نئے رشتے کے شروع ہونے کی کہانی نہیں، بلکہ ایک پرانے رشتے کے اندر پیدا ہونے والے خلا کی علامت ہے۔ جب کسی پارٹنر کی جذباتی، ذہنی یا جسمانی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ اس خالی پن کو بھرنے کے لیے لاشعوری طور پر باہر دیکھنے لگتا ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ طاہرہ رباب کے مطابق بے وفائی کوئی حادثہ نہیں ہے کہ بس ہو گیا۔ نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے جو آخر کار اس راستے پر لے جاتا ہے۔ مطلب یہ ایک سوچا سمجھا قدم ہوتا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ اچھا، تو اگر رشتے میں خلا پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثر اس کی جڑ مرد اور عورت کی بنیادی ضرورتوں کے فرق میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا فرق ہے جسے اگر نہ سمجھا جائے تو غلط فہمیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ اس بنیادی فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ماہرین کے مطابق مردوں کے لیے محبت کا احساس اکثر جسمانی قربت اور عزت سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اہمیت دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف خواتین کے لیے محبت کا مطلب ہے گہرا جذباتی تعلق، بات چیت اور بھرپور توجہ ملنا۔ اور اسی وجہ سے اکثر یہ شکایت سننے کو ملتی ہے کہ مردوں کو تو بس ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ دراصل یہ محبت کے اظہار کے اسی فرق کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بہت سے مردوں کے لیے جسمانی قربت ہی محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، جبکہ خواتین کے لیے پہلے جذباتی طور پر جڑنا ضروری ہوتا ہے، جسمانی قربت اس کے بعد آتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب رشتے کے اندر یہ مسائل چل رہے ہوں تو باہر کیا علامات نظر آتی ہیں؟ مطلب کیسے پتا چلے کہ رشتے میں کوئی تیسرا شخص آ چکا ہے؟ یہ کچھ ایسی خطرے کی گھنٹیاں ہیں جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جیسے پارٹنر کا اچانک بہت زیادہ غصے میں رہنا یا چڑچڑا ہو جانا، اپنے فون کو لے کر بہت زیادہ سیکریٹو ہو جانا یا گھر سے زیادہ باہر وقت گزارنا۔ یہ تبدیلیاں اس لیے آتی ہیں کیونکہ جب کسی کی توجہ اور توانائی 2 جگہوں پر بڑھ جائیں تو اس کا اثر رویے پر صاف نظر آنے لگتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جب ایک عورت جذباتی طور پر کسی اور سے جڑ جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر میں ہر وقت خامیاں نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ اسے شوہر کی شکل سے لے کر عادتوں تک ہر چیز بری لگنے لگتی ہے اور جسمانی دلچسپی تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ مردوں کے معاملے میں علامات اکثر اس کے برعکس ہوتی ہیں، جو کہ تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے۔ نئے رشتے کا جوش انہیں گھر میں زیادہ خوش مزاج بنا سکتا ہے۔ وہ اچانک اپنے لباس اور حلیے پر پہلے سے کہیں زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں کیونکہ ان کی کوشش اب کسی اور کو متاثر کرنے کی ہوتی ہے۔ یہ مسائل صرف ایک جوڑے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ان کا اثر آنے والی نسلوں پر بھی پڑتا ہے۔ خاص طور پر آج کی نوجوان نسل، جسے جنریشن زی کہا جاتا ہے، وہ ان پرانے ازدواجی مسائل کو ایک نئے اور زیادہ خطرناک انداز سے دیکھ اور محسوس کر رہی ہے۔ سوچیں، جب بچے اپنے والدین کو ہر وقت لڑتے، جھگڑتے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں شادی کا تصور ہی ایک تکلیف دہ رشتے کا بن جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ایسی شادی سے تو بہتر ہے کہ انسان اکیلا ہی رہ لے۔ اسی کو میرٹل ٹراما کہتے ہیں۔ اور جب انسانی رشتوں کا خوف اس قدر بڑھ جائے تو لوگ اس درد سے بچنے کے لیے نئے راستے تلاش کرتے ہیں۔ اسی تلاش کا ایک نتیجہ ہے AI پارٹنر، یعنی ایک ایسا ڈیجیٹل ساتھی جو مصنوعی ذہانت سے بنا ہے، جو آپ کی ہر بات سنتا ہے مگر کبھی بحث نہیں کرتا، کبھی شکایت نہیں کرتا۔ تو لوگ AI کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک محفوظ تعلق چاہتے ہیں، ایک ایسا ساتھی جو انہیں جذباتی تکلیف نہ دے، ان پر کبھی غصہ نہ کرے اور انہیں چھوڑ کر جانے کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ یہ انسانی رشتوں کے درد سے فرار کا ایک نیا راستہ بن گیا ہے۔ تو کیا اس ساری کہانی کا اختتام مایوسی پر ہوتا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔
खुश किस्मती से जिस तरह मसाइल पैदा होते हैं, ठीक उसी तरह उनके हल भी मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे उन अमली तरीकों की जिनसे टूटते हुए रिश्तों में दोबारा जान डाली जा सकती है। और तमाम हल की बुनियाद सिर्फ एक चीज पर टिकी है, खुली और ईमानदाराना बातचीत। यही वो चीज है जो इस खला को भरती है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। अपने साथी को यह बताना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, ये रिश्ते में दोबारा कशिश पैदा कर सकता है। माहिरीन का एक बहुत दिलचस्प मशवरा है कि शादी के बाद सिर्फ मियाँ बीवी बनकर ना रह जाएं, बल्कि एक दूसरे के लिए वही बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन जाएं जो आप शादी से पहले थे। वही एक दूसरे पर तवज्जो देना, तारीफ करना और एक दूसरे को खास महसूस करवाने का जज्बा रिश्ते को दोबारा जिंदा कर सकता है। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मदद मांगना कमज़ोरी की नहीं, बल्कि रिश्ते को बचाने की सबसे बड़ी निशानी है। प्री मैरिटल काउंसलिंग और थेरेपी जैसे टूल्स रिश्तों को मजबूत बनाने और मुस्तकबिल के तूफानों से बचाने के लिए एक बेहतरीन सरमायाकारी साबित हो सकते हैं। आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारे ज़ाती अज़दवाजी मसाइल सिर्फ हम तक नहीं रहते, ये एक मिरास की तरह अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं। तो हमें यह फैसला करना है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को मोहब्बत की विरासत देना चाहते हैं या फिर सदमे